نئے نئے فرقے، نئی باتیں، اور آئے دن کچھ نہ کچھ فتنے لوگ کھڑے کر دیتے۔ حاضرین آپ غور کیجئے، بچپن سے جب سے ہوش سنبھالے آج تک جمعہ کے دن عید میں خطبہ جو ہم سنتے ہیں اس میں خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام کے نام لیے جاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے، ہر کوئی سن رہا ہے، خلفائے راشدین کے نام بھی وہ خطبے میں سننے سے یاد ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو۔ تو حاضرین آج کل ایک نیا آدمی نکل آیا ہے، اس کا کام ہی فتنے مچانا ہے، شر پھیلانا، شر انگیزی کرنا، اور رافضیت کا، بدعقیدگی کا، صحابہ سے دشمنی کا ایسا لباس پہن لیا ہے کہ وہ نکالنا ہی نہیں چاہتا، اتنا بدترین ہو چکا ہے۔ تو اب اس قسم کی باتیں ایک شخص کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہہ رہا ہے کہ خطبے میں خلفائے راشدین کے نام نہیں لینا چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین کے نام لیے تھے کیا؟ خطبے میں واقعتاً پیارے آقا کے زمانے میں خلفائے راشدین کے نام نہیں تھے، مگر آج جس طریقے سے خطبہ لمبا دیا جا رہا ہے وہ لمبا خطبہ بھی نہیں تھا حضور کے زمانے میں۔ اور آج بڑے بڑے علماء آج جو خطبہ یاد کر کے، تیار کر کے، لکھ کے نئے نئے خطبے پڑھ رہے ہیں وہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ حاضرین نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ درود پاک کی آیت آتی ہے دوسرے خطبے میں، تو دوسرے خطبے میں جو درود شریف کی آیت آتی ہے وہ آیت کے تحت میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ خصوصا منہم، ان میں سے خاص کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، سرکار کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، اور تمام صحابہ کرام، تابعین، تمام مومنین، سب پر اے اللہ رحمت نازل فرما، یہ دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ بیوقوف یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں صحابہ کے نام، خلفائے راشدین کے نام نہیں لینا چاہیے، پہلے حضرت علی کا نام لو، پھر حضرت فاطمہ کا نام لو، پھر امام حسن کا نام لو، پھر امام حسین کا نام لو، پھر حضرت ابوبکر کا نام لو، یہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ نادان کا، کہ اہل بیت سے محبت بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے اہل بیت کا نام لو۔ تو حاضرین اب میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ میں بولوں گا تو آپ بولیں گے مول صاحب بول رہے ہیں۔ میں نے بولتا صدیق اکبر کا نام پہلے کون لیے وہ بولتا ہوں، ان کے بعد فاروق اعظم کا نام خطبے میں کون لیے میں وہ بتاؤں گا، کیونکہ مولوی صاحب کی کوئی قدر نہیں ہے لوگوں کے پاس، لوگ اتنے ناقدرے، رہنے دو، ہم مولوی صاحب کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم غوث پاک کو دیکھیں گے، ہم غوث اعظم کو دیکھیں گے، ہم عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں گے، اکابر بڑے بڑے بزرگان دین جو گزرے ہیں وہ خطبہ کیسا دیتے تھے۔ آج لوگ بول رہے ہیں خطبے میں لوگ بڑھا لیے نام، تو کون کون بڑھائے بھائی، کیوں بڑھائے، آخر ان کو کیا ضرورت تھی؟ اہل بیت کی محبت غوث پاک کے پاس نہیں تھی، معاذ اللہ۔ حضرت میر شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس نہیں تھی حضرت غوث پاک کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت۔ بانی جامعہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ حضرت عبدالحی فرنگی محلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ کے شاگرد مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ پھر وہ حضرات کیوں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا نام پہلے لیے؟ سوچیے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی اہل بیت کی محبت یہی ہے کہ پہلے نام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر غوث اعظم کیوں لیے، شیخ الاسلام کیوں لیے؟ یہ تو ایک چند مثالیں دے رہا ہوں میں، ورنہ آج تک 200 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے آج تک ساری دنیا میں اہل سنت کے ہر ولی، ہر عالم
خطبوں میں صدیق اکبر کا نام پہلے لیے، فاروق اعظم کا بعد میں لیے، عثمان غنی کا بعد میں لیے، مولا علی کا بعد میں لیے. یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اب 1400 سال کے بعد یہ نادانوں کو محبت اہل بیت سے زیادہ ہو گئی، اور غوث پاک کے پاس محبت نہیں تھی اہل بیت کی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو ایسے جھوٹے لوگوں سے اور دغا باز لوگوں سے ہوشیار رہیے. تو حاضرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک لفظ کی وضاحت اور تشریح کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں اہل بیت کرام کے ساتھ خلفائے راشدین کا بھی نام لیا ہے اور خلفائے راشدین کا تذکرہ فرمایا ہے. حاضرین، قلائد الجواہر سیرت غوث اعظم کی یہ مشہور ترین کتاب ہے، قلائد الجواہر. اور یہ کتاب میرے پاس قدیم کتاب ہے، بالکل قدیم، اور اس میں ہم نے نشان لگا کے رکھا تھا. غوث پاک نے خطبوں میں حضرت خلفائے راشدین کے نام لیے. یہ تقریباً 5 سال پہلے میں نے اس کتاب میں نشان لگا کے رکھا تھا، اس کی فوٹو لے کے آیا ہوں. الحمدللہ اس وجہ سے کہ خدشہ تھا کہ یہ فتنہ باز لوگ ایک نہ ایک دن یہ بات ضرور اٹھائیں گے. مجھے خدشہ تھا اس بات کا، تو الحمدللہ وہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے میں خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام کے نام اس عنوان پر، اور کس کس طریقے سے نام لیے، اور یہ کون فرما رہے ہیں. غوث پاک نے خطبے میں خلفائے راشدین کے نام لیے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ خود حضرت غوث پاک کے دو شہزادے، غوث اعظم کے شہزادے فرما رہے ہیں. اب یہ نادانوں کو نہ غوث اعظم پہ یقین ہے، نہ ان کے شہزادوں پہ یقین ہے. ان کو بس رافضیوں پہ یقین ہے، ان کو بس گمراہوں پر یقین ہے. تو حاضرین، اب کیا فرما رہے ہیں دیکھیے. قلائد الجواہر قدیم کتاب ہے، پرانا نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 59 میں لکھتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور یہ فرما رہے ہیں ان کے شہزادے. وقال سیدنا الشیخ عبد الوہاب، غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ والشیخ عبد الرحمن رضی اللہ عنہما، یہ 2 شہزادوں نے فرمایا کان والدنا رضی اللہ عنہ مما یقول فی مجلس وعدہ، کہ ہمارے والد گرامی اپنی مجلس وعظ میں جو فرمایا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے الحمدللہ رب العالمین تفصیل سے وہ خطبہ ہے، پھر حضور پر درود پیش کرتے تھے. درود کے کلمات کیا ہے؟ واشہد ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ وصفیہ ونجیہ وخیرتہ من خلقہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل دوست، اور اس کے صفی معنی پاک دل، اور اس سے سرگوشی کرنے والے تمام مخلوق میں اس کی سب سے بہترین ذات پاک، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے. اس کے بعد حضرت غوث پاک فرما رہے اللہم وارض عن الرفیع العماد الطویل النجات، اے پاک پروردگار تو راضی ہو جا اس ذات پاک سے کہ وہ ذات پاک جو بلند شان والے اور خوب لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، المؤید بالتحقیق، اور حق کے ساتھ ان کی تائید کی گئی، المکنہ بعتیق، اور عتیق کا لقب جن کو دیا گیا، الخلیفۃ الشفیق، اور مہربان خلیفہ اللہ کے رسول کے، المستخرج من اطہر اصل عریق. غوث پاک کا خطبہ ہے یہ. صدیق اکبر کا نام لینے سے پہلے کیا کیا فرما رہے ہیں؟ غوث پاک یہ فرمانے اتنے القابات کے ساتھ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور آج کا بدبخت کہہ رہا ہے کہ خطبے میں ابو بکر کا نام مت لو، معاذ اللہ. تو فرما رہے ہیں حضرت غوث پاک نے فرمایا المستخرج من اطہر اصل عریق، یعنی اصل بنیادی پاک جڑ سے جن کو نکالا گیا، یعنی ان کی اصل، ان کی طینت، ان کی فطرت پاک ہے. صدیق اکبر کے بارے میں غوث پاک فرما رہے ہیں الذی اسمہ باسمہ مقرون، کہ وہ ذات پاک جن کا نام نبی کے نام سے ملا ہوا ہے.
سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں صدیق اکبر کے بارے میں، اور کہاں خطبے میں حضور غوث پاک خطبہ مجلس میں بھی دیتے تھے، سمندر کے کنارے پہ بھی دیتے تھے، مسجد کے ممبر پہ بھی دیتے تھے۔ تو اپنے خطبے میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ صدیق جن کا نام نبی کے نام سے ملا ہے، وَجِسْمُهُ مَعَ جِسْمِهِ مَدْفُونٌ، اور ان کا جسم حضور کے جسم پاک کے ساتھ دفن ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں الامام ابی بکر الصدیق، امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج لوگ 12 اماموں کا نام لے رہے ہیں، اہل بیت کرام کی شخصیتیں بالکل لینا چاہیے، ان کے ناموں کی برکت سے تو ہماری نجات ہے، ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ پہلے 3 امام کو بھول جا رہے ہیں۔ غوث پاک بتا رہے ہیں امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت غوث پاک کے پاس خلفائے راشدین امام ہیں۔ آپ کے خطبے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب غور کیجئے کہ ہم غوث پاک کا عقیدہ چھوڑ کے کہاں گھوم رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ارے غیرے لوگوں کی باتیں سن کے دعویٰ غوث پاک سے محبت کا اور کام سارے غوث پاک کے دشمنوں کا، عقیدہ غوث اعظم کے دشمنوں کا، اور نام غوث پاک کا لے رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ خلفائے راشدین سے تم کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت کرام، انہی کی شخصیتوں پر قرآن و حدیث کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ شخصیتوں کو کمزور کر دیا جائے معاذ اللہ، ان پر ایمان اور یقین کو کمزور کر دیا جائے، نہ مسلمانوں کے پاس قرآن رہے گا نہ حدیث۔ یہ دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ خلفائے کرام اور اہل بیت کرام کی محبتیں دل سے ہٹا کر مسلمانوں کو ایمان میں کمزور کر دیا جائے، اس لیے نئے نئے تماشے لا رہے۔ خطبے میں خلفائے راشدین کا نام کیا ضرورت ہے لینے کی؟ کیوں لیے تھے غوث پاک؟ بتائیے آپ۔ امام الصدیق آپ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا نام بعد میں لے رہے ہیں۔ پہلے کس کا نام لیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا نام وعن القصیر العمل الکثیر العمل، اے اللہ تو راضی ہو جا اس ذات پاک سے جن کی امید کم عمل زیادہ تھا۔ یعنی امیدوں میں نہ رہتے تھے کہ میں یہ کروں گا، وہاں جاؤں گا، وہ کامیاب ہو جاؤں گا، جنت میں پہنچ جاؤں گا، وہ امید نہیں، کم ہوتی تھی امید مگر عمل زیادہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس امیدیں زیادہ عمل کم۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ ذات پاک جو قصیر العمل کثیر العمل ہیں، ان کے حضرت فاروق اعظم کے عمل میں اور ان کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے، اور الہام ان پر ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا المؤید بالثواب الملہم فصل الخطاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہوتا تھا وہ فاروق اعظم۔ پھر فرما رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جن کا فیصلہ قرآن مجید کے مطابق ہوتا تھا۔ پھر فرمایا الامام ابی حفص عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب ابو حفص امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جا۔ غوث پاک اپنے خطبے میں اپنے خطاب میں تیسرا نام لے رہے وعن مجہز جیش العسرہ، یعنی صحابہ کرام کا ایک لشکر دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی ہتھیار اور ساز و سامان نہیں تھا۔ حضور نے اعلان فرمایا ان کی مدد کرو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سامان دولت لے کر آئے، مسجد کی چھت کو لگنے لگا۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا جیش عسرت کے تیاری کرنے والے سے، اور اس ذات پاک سے جس نے ایمان کو مضبوط کیا، اس ذات پاک سے جس نے قرآن کی تلاوت کی، اس ذات پاک سے جس نے اسلام کے لیے اپنے گھوڑے دوڑا دے اور باطل کو مٹا دیا، اس ذات پاک سے کہ جنہوں نے اپنی امامت سے محراب کو زینت دی، مسجد کے محراب کو زینت دی اور قرآن کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا افضل الشہداء و اکرم السعداء، شہیدوں میں سب سے افضل اور خوش بختوں میں سب سے شریف۔ کیسے کیسے القاب عثمان غنی کے لیے حضرت غوث پاک استعمال کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں المستحیی منہ ملائکۃ الرحمن، وہ ذات پاک کے جن سے فرشتے شرماتے ہیں، ذی النورین ابی عمرو عثمان بن عفان، کہ 2 نور والے
جن کے بیٹے کا نام عمر ہے اور ان کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی حضرت پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں اس طریقے سے نام لیا۔ اور اب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات اور القابات اس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں، وعن البطل البہاول وزوج البطول، یعنی وہ بہادر کہ جن کے بہادری سے قلعے کام چاہتے تھے، اور حضرت فاطمہ بطول کے شوہر، وابن عم الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، وسیف اللہ المسلول، اللہ کی وہ تلوار جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ سیدنا مولا علی کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا قلعے کے دروازے کو اکھیڑنے والے، دشمنوں کے لشکر کو شکست دینے والے، امام الدین کہ آپ دین کے امام ہیں، وقاضی الشرع اور شریعت کے قاضی ہیں، وحاکمہ اور شریعت کے حاکم ہیں، والمتصدق فی الصلاۃ بخاتمہ اور اپنی انگوٹھی نماز کی حالت میں بھی لوگوں کو دینے والے، مفدی رسول اللہ بنفسہ اللہ کے حبیب پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے، ومظہر العجائب اور مظہر العجائب ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے عجائب جس ذات پاک پہ ظاہر ہوئے، الامام ابی الحسنین امام حسن و حسین کے والد امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو خطبے میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے نام کیسے لیتے تھے، اس میں اور تفصیل ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ ناموں کے بعد حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین کے نام لیے، پھر حضرت حمزہ و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام لیے، پھر انصار اور مہاجرین، تابعین و اتباع تابعین کے نام لیے، ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب آپ غور کیجئے کہ آج تک اہل سنت کے پاس خطبے میں خلفائے راشدین اہل بیت کرام کے نام جس ترتیب کے ساتھ لیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جا، ان کے درجات کو بلند فرما، یہ کسی مولوی ملا کا ایجاد کیا ہوا عمل نہیں ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو شک رہ سکتا ہے؟ اگر شک ہے تو پھر وہ غوث پاک کا بھی دشمن ہے، کیونکہ حضرت پیرانی پیر نے یہ عمل کیا ہے۔ قلائد الجواہر صفحہ 59 میں آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔